ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے، لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوجتے ہو، اچھا یہ چاند، یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے، مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو، تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے۔ پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ پھر بت کدا ٹوٹتا ہے، نمرود کا دربار سجتا ہے، اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا، جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے۔ پھر جو خطبہ دیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی۔ نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے اس وقت موجودہ ملکی صورتحال، باہمی تفرقات اور جو ہماری معاشی حالت اور ابتری ہے اس کو جانچتے ہوئے اس نے سمجھا ہے کہ میں پاکستان کو کھا جاؤں گا۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں کو ہم پیغام دیتے ہیں، تم جذبوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ آپ نے کئی دفعہ مودی کی زبان سے رافیل پر اتراتے ہوئے دیکھا ہوگا، بار بار کہتا تھا ہمارے پاس رافیل ہے، اور اس پہ اس کو ناز تھا، رافیل کا نام لیتے اس کی بانچیں کھل جاتی تھی، اور وہ رافیل رافیل کرتا پھر رہا تھا، لیکن پھر رافیل کو بھاگنے کے راستے بھی نہیں ملے ہیں۔ وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے ابرا کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تمہارے رافیل کا جو حال ہوا پوری دنیا تم پہ تھو تھو کر رہی ہے، اور ہمارے ابابیل تمہارے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اور انشاءاللہ پاکستان فاتح بن کے ابھرے گا۔ ہمارے پاس اگر مسجد اقصی ہوتی، ہم کب کی پلیٹ میں رکھ کے یہودیوں کو دے چکے ہوتے، اور اس کے لیے ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ فلسفے بگار رہے ہوتے کہ ہم نے ملک و قوم کی خیر خواہی میں ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن تم نے کہا خون کے آخری قطرے تک مسجد اقصی کے لیے لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے تم لڑتے رہو گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو اور امراء کو کہ حضرت امام مہدی تمہارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے محلات میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ تمہارے دارالحکومتوں میں نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان فقیروں کے پاس ہی آئیں گے، اور انہی کے دم سے پھر اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ تو اے غزہ کے مجاہدو، ہم تمہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں، تم نے اپنی جانیں دے کر بتایا